محمد سید الکونین والثقلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آیت الکرسی قرآن پاک کی ایک عظیم ترین آیت ہے جس کی فضیلت کو روح زمین پر کوئی انسان بیان نہیں کر سکتا۔ بہت سارے حضرات آیت الکرسی کے عمل مانگتے رہتے ہیں، کیونکہ آیت الکرسی کے عمل سے اللہ سے جو کچھ بھی مانگا جاتا ہے تو اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ تو کیا وجہ ہے کہ آیت الکرسی کو قرآن پاک کی تمام آیتوں کی سردار کہا جاتا ہے؟ اس کے کیا کیا راز پوشیدہ ہیں جس کی تلاوت کرنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے؟ تو ہر عمل سے پہلے کسی بھی عمل کی فضیلت کو جاننا بے حد ضروری ہے، جس سے ہوگا یہ کہ آپ جب عمل کریں گے تو اس کی فضیلت آپ کے ذہن میں رہے گی اور آپ کے یقین میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو آج میں آپ کو آیت الکرسی کے دو عظیم ترین وظیفے پیش کرنے والا ہوں۔ جو کوئی بھی ان عمل کو کر لے گا تو یقیناً اللہ اسے وہ سب کچھ عطا کرے گا جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ ہر وہ جائز کام جو کسی سے نہ بن پا رہا ہو یا ہر وہ رکاوٹیں جو کسی سے دور نہ ہو رہی ہو، تو آیت الکرسی میں وہ طاقت اور قوت موجود ہے جس سے ہر کام آسانی سے فتح یاب ہو جاتا ہے۔ تو آیت الکرسی کے عمل پیش کرنے سے پہلے آیت الکرسی کے راز کیا ہے اور اس کی فضیلت اتنی زیادہ کیوں ہے جس سے اس کو تمام آیتوں کی سردار کہا گیا ہے؟ تو آیت الکرسی قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی 255ویں آیت ہے۔ مستدرک کی ایک روایت میں ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن پاک کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے، اور وہ آیت ہے آیت الکرسی۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روکتی، اور جو کوئی رات کو سوتے وقت اسے پڑھے گا تو اللہ عز و جل اسے اس کے گھر کو اور اس کے آس پاس کے گھروں کو محفوظ فرما دے گا۔ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھے گا اس کو حسب ذیل برکتیں نصیب ہوگی۔ سب سے پہلے نمبر 1، وہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ نمبر 2، وہ شیطان اور جن کی تمام شرارتوں سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ نمبر 3، اگر محتاج ہوگا تو چند دنوں میں اس کی محتاجی اور غریبی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ نمبر 4، جو شخص صبح و شام اور بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں خالدون تک پڑھے گا وہ چوری، پانی میں ڈوبنے سے اور جلنے سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ نمبر 5، اگر مکان میں کسی اونچی جگہ پر آیت الکرسی لکھ دی جائے جس پر ہر کسی کی نظر پڑتی ہو تو انشاءاللہ اس گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا بلکہ روزی میں برکت اور اضافہ ہوگا اور اس مکان میں کبھی چور نہ آئے گا۔ تو یہ تھی مختصر سی فضیلت جس کو میرے جیسا کم علم والا کوئی بھی انسان اس کی فضیلت کو کبھی بیان نہیں کر سکتا، لیکن بہت سارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی کو پڑھنے سے بہت سارے روحانی اور جسمانی فائدے بھی ہوتے ہیں جو ہم کبھی بھی جان نہیں سکتے۔ اس کو پڑھنے سے اللہ جنت عطا کر دیتا ہے۔ اس بات سے ہمیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ اس کی اہمیت کیا ہوگی۔ تو اب آتے ہیں آج کے یہ 2 خاص عمل جس کو کرنے سے کوئی بھی مومن بندہ جو چاہے وہ پا سکتا ہے۔ اب یہاں کسی کو یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس حاجت کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ کی جو بھی جائز حاجتیں ہیں وہ تمام کے لیے آپ یہ عمل کو کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ صرف کوئی ایک خاص حاجت کے لیے ہی کریں، بلکہ وہ تمام حاجت یا ضرورت جو آپ کو روزمرہ کی زندگی میں پیش آتی ہے۔ تو ہمارے ہر عمل کی طرح یہ عمل کی اجازت بھی عام ہے اور ہر کوئی مومن بھائی بہن اس کو بنا اجازت کے کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنے عمل کی کامیابی کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں صرف 1 مرتبہ آمین ٹائپ کر دیں، انشاءاللہ آپ سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گی۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو آئیے آیت الکرسی کے وہ 2 خاص عمل جس کو کرنے سے اللہ ہر حاجت اور مراد کو پوری فرما دیتا ہے اور اٹکے ہوئے کاموں میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ تو اس کا مکمل طریقہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے عمل نمبر 1، اب یہ وظیفہ ہر دنیاوی جائز حاجت اور مراد کے لیے کسی بھی کام میں رکاوٹیں آ رہی ہیں اس کو دور کرنے کے لیے یا کسی خاص مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اب یہ وظیفہ آپ نے دن میں ہر نماز کے بعد کر لینا۔ جو بھائی بہن 5 وقت کی نماز کو پابندی سے ادا کرتے ہیں ان کے لیے یہ وظیفہ کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور یہ عمل کرنے میں مشکل سے 10 سے 12 منٹ لگتے ہیں۔
تو آپ کو ہر نماز مکمل ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے 1 مرتبہ یا تو 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لے جو آپ کو زبانی یاد ہو، اور اس کے بعد سب سے پہلے سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کو 7 مرتبہ پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف کو بھی 7 مرتبہ پڑھ لینی، اور پھر اس کے بعد سورہ فلق کو بھی 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر سورہ ناس کو بھی 7 مرتبہ پڑھ لینی ہے، اور پھر آخر میں آپ کو آیت الکرسی کو بھی 7 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اب آپ جب آیت الکرسی کو 7ویں مرتبہ پڑھیں گے اس وقت آپ کو آیت الکرسی کی آخری آیت وَلَا يَحُدَّهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اس کو 21 مرتبہ دوہرا لینی ہے۔ آپ کو یہ آیت 21 دفعہ تب پڑھنی ہے جب آپ 7ویں مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھیں گے، ہر بار نہیں پڑھنی، یہ یاد رکھیں۔ بس پھر آپ آخر میں بھی اتنی ہی مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں جتنی مرتبہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ چاہے تو دعا ضرور کر لیں۔ اب اسی ترکیب کے ساتھ آپ کو دن میں 5 نمازوں کے بعد یہ عمل کر لینا ہے۔ بس جیسے ہی آپ اس عمل کو کچھ دن کر لیتے ہیں تو آپ خود اس عمل کی تاثیر کا احساس کریں گے اور آپ کے وہ تمام کام آسانی سے پورے ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اب عمل نمبر 2، اب یہ عمل بڑا ہی خاص اور آیت الکرسی کا سب سے آسان اور پاورفل وظیفہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ وظیفہ بھی ہر بڑی سے بڑی مشکل حاجت اور مراد کو پانے کا عمل ہے۔ اب یہ عمل آپ کو دن میں 2 وقت کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو صبح فجر کی نماز کے بعد وہیں جہاں نماز پر بیٹھ کر اول 3 مرتبہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور پھر آیت الکرسی کو 70 مرتبہ اپنی حاجت کا خیال کرتے ہوئے پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں بھی آپ کو 3 مرتبہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ کر فوراً سجدے میں سر رکھ کر صرف 1 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھنی ہے، اور پھر آپ جو بھی جائز چیز پانا چاہتے ہیں اس کے لیے اللہ سے دعا مانگیں، دل کی گہرائی کے ساتھ دعا مانگیں۔ اب اسی ترکیب کے ساتھ یہ عمل آپ کو رات میں عشاء کی نماز کے بعد بھی کر لینا ہے۔ انشاءاللہ کچھ دن کے عمل سے ہی اللہ آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول کرے گا۔ آپ کی جو بھی حاجت تھی، جو بھی مراد تھی، یا آپ کا جو بھی اٹکا ہوا کام جو بن نہیں پا رہا تھا وہ آسانی سے فتح یاب ہو جائے گا۔ یہ عمل بہت لوگوں کا آزمایا ہوا کامیاب وظیفہ ہے، اسی لیے یہ وظیفہ آپ ایک بار ضرور کر لیں اور اپنی دلی مرادوں کو پوری کر لے۔ بے شک اللہ آیت الکرسی کو پڑھنے والے سے راضی ہوتا ہے، اور اگر آپ دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کو اپنا روز کا معمول بنا لیں۔ اس وظیفے سے آپ کا دشمن آپ کے سامنے کبھی سر اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا، اور وہ آپ سے دوستی کا ہاتھ بڑھائے گا۔ جن اور شیاطین آپ سے ہمیشہ دور رہیں گے۔ اس عمل سے بے شک آپ وہ سب کچھ حاصل کر لیں گے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو نمازوں کی پابندی کے ساتھ ان عمل کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، بے شک کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔